آپ کی شہرت اتنی اچھی تھی کہ جو مال آپ لے کر جا رہے ہیں وہ مال پہلے بھی مارکیٹ میں موجود ہے، مگر لوگ آپ کا انتظار کرتے تھے۔ تجارت بہتر ہے یا نوکری بہتر ہے؟ یعنی کسی کی مزدوری کر لیں یا بزنس کر لیں، ان دونوں میں آج کل یہ موضوع بڑا زیر بحث رہتا ہے، تو کمپیئر کر کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں بتائیں کہ زیادہ بابرکت اور زیادہ بہتر کیا ہے؟ المیہ ہے بھائی صاحب کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تم لوگ نا مسجدوں میں رہتے ہو اور جناب یہ تمہیں نہیں پتا تجارت کس طرح چلتی ہے، یہاں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بعض دکانوں پہ نا یہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یہاں تبدیل نہیں ہوگا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یا آپ کے فرامین کی روشنی میں، میرا خیال اس کو عربی کی اصطلاح میں اکالہ کا لفظ کہا جاتا ہے، اس کو کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کیا یہ موافق ہے اللہ کے رسول کی سیرت یا سنت کے کہ خریدا ہوا مال واپس یہاں تبدیل نہیں ہوگا؟ میں نے جو انالیسز کیا ہے ہمارے جو موجودہ علماء ہیں پاکستان میں، تو ان میں جس نے ساتھ ساتھ تجارت کی اور جس کی تجارت بہت بڑی اور پھلی پھولی، ان پر اثرات ہیں اس کے، اور ان کی طبیعت پر، ان کے رہن سہن پر، اور ان کو تو خیر زیادہ نقصان نہیں دے سکی مگر ان کی اولادوں کی حالت خراب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نہت کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی سیریز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنا ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہر گوشے اور ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک کاروباری آدمی، تاجر آدمی، تجارت کرنے والا شخص، ایک بزنس مین، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت اسے کیسے اور کیا رہنمائی کر رہی ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ اور اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ مفتی یوسف طیبی حفظہ اللہ تعالی۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، جی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی تاجر تھے؟ بطور تاجر آپ کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے ہیں تو آپ نے تجارت کا کام کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو مکہ سے شام، شام سے مکہ، یہ آپ کا روٹ ہوتا تھا۔ مکہ سے نکلے اور یہ بدر کا علاقہ، وہاں سے سمندر کے کنارے ہوتے ہوئے شام پہنچ جاتے تھے۔ مال تجارت ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کر جاتے تھے۔ ٹھیک۔ اور آپ کی شہرت اتنی اچھی تھی کہ جو مال آپ لے کر جا رہے ہیں وہ مال پہلے بھی مارکیٹ میں موجود ہے، مگر لوگ آپ کا انتظار کرتے تھے۔ صحیح۔ اور جب آپ تشریف لے جاتے تو فوراً آپ کا مال بک جاتا اور آپ نیا مال وہاں سے لے کر واپس آ جاتے۔ جو لوگ جاتے اور ان کا کردار اچھا نہیں تھا، ان کا مال پڑا رہتا، اور پھر وہ لوگ ان سے خریدتے جو آپ سے نہ خرید پاتے۔ تو پھر وہ ایک مہینے میں اگر ایک چکر لگاتے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ کے 2 چکر لگ جاتے ہیں۔ اچھا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو انتظار رہتا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے تو ان سے خریدیں گے۔ باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہوں گے کہ بیٹے مال لینا تو ان سے لینا ہے، ورنہ تیرے ساتھ دھوکا ہو جائے گا، یا مال غلط مل جائے گا، یا تم مہنگا خرید بیٹھو گے۔ وہ شخصیت ایسی ہیں کہ وہ نہ تو منافع خوری ایسی کریں گے کہ آپ کو پریشانی ہو، اور نہ غلط مال دیں گے، تو آنکھیں بند کر کے لے لو، پرواہ نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جو آج بھی تجارت میں لوگ اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کی برکات دے سکتا ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے بھائی صاحب کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تم لوگ نا مسجدوں میں رہتے ہو اور جناب یہ تمہیں نہیں پتا تجارت کس طرح چلتی ہے، یہاں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، دھوکے کے بغیر نہیں چلتی، تم پٹ جاؤ گے، تم نہیں چل سکو گے۔
ہمارے ایک ساتھی سرگودا میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آڑت کا کام کرتا تھا، دالیں یہ وہ آتا مال. تو ایک بار ہم نے سوچا کہ ہم اپنا پروسیسنگ پلانٹ لگا لیتے ہیں، تو چنا لے کر دال بنائیں گے، دال بیچیں گے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں ہم نے جگہ لی، مشین لگائی اور سارا کچھ کیا اور دال بنائی، اور ہمیں جو کاسٹ پڑی وہ زیادہ تھی اور بازار میں ریٹیل میں سستا بک رہا تھا اس سے. ٹھیک. اب ہمارا مال لے ہی کوئی نہ، تو ہم بڑے پریشان ہوئے. تو جتنے بھی پہلے سے لوگ وہ کام کر رہے تھے وہ ہنسے ہمیں دیکھ کر کہ یہ لوگ پھنس گئے، ہمیں بات کوئی نہ بتائے. صحیح. تو بڑی مشکل سے ایک خیر خواہ ملا، اس نے کہا بھائی صاحب چنے کی دال میں سندھ سے آئی ہوئی مٹری کے بیج ملائے جاتے ہیں، ان کی شکل بھی اس طرح کی ہوتی ہے، تب وہ اتنا سستا ہوتا ہے اور یہ اتنا مہنگا ہوتا ہے، اور تب جا کر ریٹ مناسب نکلتا ہے، تب آپ مارکیٹ کو بیٹ کر سکتے ہیں. ورنہ آپ خالص چنے کی دال لے کر آؤ گے تو آپ کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسن سستا اور دال مہنگی، حالانکہ بیسن کا پروسیس بھی ہے. تو یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے بے ایمانی پر ایمان رکھا ہوا ہے. بالکل. کہ بے ایمانی، ملاوٹ، دھوکہ دہی ہوگی تو ہمارا کام چلے گا. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی میں کئی ایسے اسٹورز کو جانتا ہوں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم خالص چیز دیں گے، ان کے پاس بازاری مال بھی پڑا ہوتا ہے، خالص بھی پڑا ہوتا ہے، اور لوگ آ کر کے خالص کا پوچھتے ہیں، مہنگا ہوتا ہے، لے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ جاپان کی جوسر مشین لینے جائیں تو وہ پیک ہوتی ہے اور ساتھ اس کے پاکستان کی یا چائنا کی پڑی ہو. تو اگر آپ پاکستانی لینے پر مجبور ہیں تو آپ کہیں گے اس کو کھولو، چیزیں پوری کرواؤ، اس کو چلا کے دکھاؤ، پھر اس کی وارنٹی دو تو ہم لیں گے. اور اگر میڈ ان جاپان لکھا ہے تو آپ کہیں گے اس کو پیک ہی ہمیں دے دو، ہم گھر جا کر خود ہی دیکھ لیں گے. آپ کو یقین ہے کہ چیزیں بھی پوری ہوں گی اور یہ صحیح طریقے سے چلتی بھی ہوگی اور یہ 5 7 10 سال کہیں جاتی بھی نہیں ہے. صحیح. تو وہ جو سنہری اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے وہ آج بھی چل رہے ہیں. بالکل صحیح. آج بھی اسی طرح ہی ہیں اگر کوئی اس پہ محنت کرے. صحیح. آج ہم سوتے ہیں رات 12 1 بجے، تاجر سوتا ہے اور اٹھتا ہے صبح 11 بجے 12 بجے، اور یہاں لاہور تو ظہر کے بعد ہی کھلتا ہے زیادہ. یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف سسٹم ہے. چائنا، امریکہ، برطانیہ آپ چلے جاؤ، وہ وقت پر اٹھتے ہیں، وقت پر سو جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، گاہک ہی لیٹ آتا ہے جی، وہ گاہک ہی رات کو آ رہا ہوتا ہے جی. کرونا میں آپ کو 6 گھنٹے ملتے تھے دکان کھولنے کے، تو گاہک کو بھی پتا تھا کہ میں نے ان 6 گھنٹوں میں ہی جانا ہے ورنہ دکانیں بند ملیں گی. بالکل ایسے ہی. تو وہ 6 گھنٹے میں آپ کے پورے گاہک بھگت جاتے تھے، لینے والے بھی اتنے، دینے والے بھی اتنے ہی ہیں. انہوں نے اسی محدود وقت میں آ جانا ہے، اور آپ نے فارغ ہو کر جا کر کوئی رب کا کام، اللہ کے دین کا کام، کوئی آخرت کا کام، کوئی نیکی کا کام کرنا ہے. آپ کیا تاجر بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو رب کا حق، اس پر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنًا. اے میرے بندے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، ادھر سے اس کو کم کر، اس کو کم کر، اس کو نیند تھوڑی کر لے، تجارت تھوڑی کر لے، زیادہ وقت میری عبادت کو دے جس کے لیے پیدا ہوا ہے. بالکل. املا صدرک غنًا، میں تیرا سینہ غنی کر دوں گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سینہ غنی ہوگا پر پیسہ تو نہیں ملے گا نا. فرمایا واسد فقرک، تیری فقیری نکال دوں گا. بالکل. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہ کرے، میرا ٹائم جس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے وہ نکال کر، تجارت کو وہ نکال، 1 جاب نہیں 2 جاب کر رہا ہے، 3 جاب کر رہا ہے، اور وہ نکال کر کے سونے کے لیے وہ نکال کر ادھر ادھر میری عبادت کا وقت نکال کے ادھر دو گے تو پھر تمہیں 2 سزائیں دوں گا. املا یدک شغلا، پہلا عذاب مصروفیت کا ہوگا. جو بھی تجھے کسی کام کے لیے بلائے، ابا بیمار ہے، چاچا بیمار ہے، اور یہ کہ جناب فلاں فوت ہو گیا، جانا ہے، یہی کہو گے جی ٹائم نہیں ہے. درس پر جانا ہے بھائی، درس نہیں ٹائم نہیں ہے، سب کو یہی کہو گے. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ تو ہر وقت مصروف رہے گا. دوسرا عذاب ولا اسد فقرک، تیری فقیری نہیں جائے گی. تو کروڑ پتی ہو کر بھی مانگے گا، اور کروڑ پتی ہو کر بھی نہیں کہے گا.
نہیں جی بنتا ہی کچھ نہیں جی، حالات ہی ٹھیک نہیں ہے جی، حکومت ہی اس طرح تھی، دیکھو جی ٹیکس ہی اتنے زیادہ لگ گئے ہیں جی، ڈالر کہاں چلا گیا جی، پیٹرول کہاں چلا گیا جی، یہی باتیں تیری ہوں گی، اور یہ رب کا عذاب ہے۔ تو ہمیں ایسی تجارت کرنی چاہیے جو گلے میں آنے والی نہ ہو، بلکہ ایک وقت ہے پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کا حق دینے کے لیے کچھ کام کیا جائے، اور ویہار اور اپنا کردار اور اپنا ڈیلنگ اتنی اچھی ستھری نبی والی، نبوت والی، سیرت والی ہو کہ لوگ انتظار کریں کہ جی یہ آئیں گے تو ان سے مال لینا ہے، اور انہوں نے فلاں فلاں وقت آنا ہے، اور لوگ کھڑے ہوں آپ کے انتظار میں۔ بالکل آپ نماز پڑھنے جاؤ، گاہک نہ جائے کہیں، وہ کہے گا وہ آ جائیں گے، میں ان سے ہی لوں گا۔ یہ سیرت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کی سیرت کا یہ پہلو آج ہمیں بلا بلا کر کہتا ہے کہ مسلمانوں اگر تجارت کرنی ہے تو گلے کا ہار نہ بناؤ، بلکہ ٹینشنوں کا ذریعہ نہ بناؤ، اور سر کے بال ضائع نہ کرو، بلکہ بڑے فریش رہ کے رب کا حق رب کو دے کر، تجارت کا حق تجارت کو دے کر، اور اپنے رویے سے لوگوں کو کھینچو کہ وہ آپ کا گاہک کہیں نہ جائے۔ اچھا شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ والسلام کے جو تجارتی اصول ہیں اس پہ مزید بھی انشاءاللہ آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے، آپ نے عرض کیا کہ تجارت جوانی کے بعد کی، عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے وہ سفر کیا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کے گئے تھے، اس کے بعد آئے تھے تو آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ ایک تو اس سفر کی بھی تفصیل بتائیں، اور دوسرا رسول اللہ علیہ والسلام کے سفر یا آپ کا جو یہ ڈیوریشن ہے تجارت کا، یہ کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے والی زندگی ہے اس پر کوئی زیادہ روایات ہمیں نہیں ملتی کہ آپ کی تجارت کتنے مہینے تھی۔ یہ ہے کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ جاتے تھے، اور اس سے آپ کی شہرت ہوئی، اور اس کے بعد پھر کوئی اسپیشل رب کی برکت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ صحیح۔ تو اس سے شہرت ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ تک بات پہنچی، تو ان کو ویسے بھی شادی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ایک طرف شادی بھی ہو جائے گی، اور میں کبھی ان کو مال دیتی ہوں، کبھی اس کو مال دیتی ہوں، تو یہ کام بھی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ان کو مال دے کر بھیجا، اس میں مزید برکات کا اظہار ہوا، تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام دے دیا۔ صحیح ہے۔ اچھا شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ والسلام کی جو تجارت ہے وہ، اس میں یہ چیز بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ اپنے مال سے تجارت کی، یا وہ مزاربت کی صورت ہی تھی آپ کی تجارت میں کہ کسی کا مال تھا اور آپ کی محنت تھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنی وضاحت آئی ہو۔ صحیح۔ ویسے تو آپ کا خاندان اچھا کھاتا پیتا تھا، مگر یہ کہ وہ سارا مال آپ کا ہی ہوتا تھا، اتنی باریکیاں ہیں نہیں اس میں۔ لیکن مزاربت، ناظرین کے لیے اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ایک کا مال ہو، دوسرے کے پیسے ہوں، یا کچھ مال میرا کچھ اس کا، محنت ایک بندہ کر رہا ہو، تو اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ تو مزاربت میں 3 چیزیں ہوں تو وہ جائز ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جو کام کیا جا رہا ہے، مال بیچا جا رہا ہے، وہ حلال ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ہر شراب کا کام تو کوئی بھی نہیں صحیح سمجھے گا۔ جی۔ نمبر 2، میرے 10 لاکھ میں 20 لاکھ آپ کے ہیں، تو میرا 1/3 ہوا، آپ کا 2/3 ہوا۔ بالکل۔ تو کل مال میں جو نفع آئے گا تقریباً جو طے ہو جائے، کم زیادہ ہو سکتا ہے، 50% میرا محنت کا ہو گیا۔ تو اگر مال میں نفع آیا ہے 20 لاکھ، تو 10 تو میرا ہو گیا محنت کا۔ صحیح۔ اب 10 ہے پیسے کا، اس میں 1/3 میرا ہے۔ بالکل۔ تو میرا 1/3 ہوگا، 2/3 آپ کا ہوگا۔ تو ریشو نفع کی ہوگی، اصل مال کی نہیں ہوگی۔ جی آپ نے 20 لاکھ دیا ہے تو 20 لاکھ کے پیچھے آپ کو اتنا ملے گا، یہ سود ہے۔ اور جتنا نفع آئے گا اس میں سے اتنے % آپ کا ہوگا، یہ جائز ہے۔ ٹھیک۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا مال میں نے اپنے مال میں ڈال دیا اور اس میں نفع آیا تو یہ اس ریشو سے تقسیم ہوگا۔ نقصان کی صورت میں اگر نفع نہیں ہوا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر نفع نہیں، الٹا نقصان ہو گیا، تو پھر دیکھا جائے گا میری سستی شامل ہوئی، میری کوتاہی یا خیانت شامل ہوئی، تو میں ذمہ دار ہوں گا اس کا، اور پنچایت بیٹھ کر فیصلہ کرے گی۔ اور اگر میرا اس میں کوئی قصور نہیں، کرونا آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی سیلاب آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو پھر وہ آپ کا مال واپس کلیم آپ کا نہیں بنتا۔ ٹھیک۔ آپ کا اگر آپ خود تجارت کر رہے ہوتے تو اس طرح ہو جاتا تو آپ کس سے کلیم کر سکتے تھے؟ تو یہ 3 اصول جس میں ہوں وہ تجارت جائز ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ والسلام کی آپ نے کہا کہ قبل از نبوت کی جو زندگی ہے اس میں آپ نے تجارت کی ہے، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تو کیا
بعد از نبوت آپ نے تجارت نہیں کی، اور اس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد آپ نے تجارت اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی، اور آج رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ورثاء ہیں یا علماء ہیں ان کو تجارت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بھی وضاحت کریں۔ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس میں تھوڑا وضاحت چاہیے ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر نبوت اور رسالت کا اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا تو پھر آپ نے تجارت نہیں کی، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں۔ اچھا، چھوٹی موٹی کوئی کر لی ہو، لیکن جو آپ کا ارننگ ہی اس سے ہو رہی ہو، ایسا نہیں تھا۔ نمبر 2 یہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تھا، اس کو چلاتے رہتے ہوں گے تو ان کا آپ کا گھر چلتا رہتا تھا۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی، خلافت مل گئی، اس کے بعد ایک آدھ دن ٹھہرنے کے بعد کندھوں پہ کپڑے رکھے چلے جناب تجارت کرنے کے لیے۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں جی کدھر؟ کہا جی میں بچوں کا پیٹ نہیں پالنا میں نے۔ صحیح۔ تو کہنے لگے کہ اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کو سنبھالنا فل ٹائم کام ہے، اس فل ٹائم جاب ہے، اس لیے آپ یہ کام نہ کریں، ہم بیت المال سے آپ کا وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ میرے علم میں پہلا شخص ہے جس کا جو فل ٹائم جاب پہ مستقل وظیفے پہ کام کرنے لگے ہیں۔ عہد نبوت میں جو تھے وہ مطلب نہ کوئی جج تھا کہ جس کا وظیفہ جاتا ہو، نہ پولیس والا تھا، نہ کوئی پروفیسر تھا، نہ کوئی ٹریفک والے تھے، کوئی بھی نہیں ایسا تھا کہ جس کا وظیفہ بیت المال سے مستقل طور پہ جاتا ہو۔ ٹھیک۔ لوگ طالب علم تھے، لوگ جاب کرتے تھے، پڑھا جو ان کو بھیجا جاتا تھا، ہاں جو گورنر بنا کر بھیج دیے گئے ان کا وہ چلتا تھا وہاں، لیکن جو عام لوگ تھے، ساتھی تھے، وہ اپنا اپنا کام ہی کرتے تھے۔ اب ساری امت میں افضل ترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اگر بیت المال سے وظیفہ نہیں لے رہے تو اب اور کون ہوگا سوائے ان کے جن کو آپ نے والی بنا کر کہیں بھیج دیا ہے تو وہ کرتے ہوں گے۔ صحیح۔ تو اگر کسی زمانے میں دعوت عام ہو چکی ہو، اسلام غالب ہو چکا ہو، تو اب جہاد اور دعوت والنٹریلی کرنے کا موقع ہو، رضا کرانا تو وہ لوگ کرتے تھے، اور جب آواز آئی چلے گئے۔ تو نہ اس وقت مستقل فوج تھی، نہ مستقل دائی اس طرح وظیفے پر ہوتے تھے، تو اس وقت تو اس طرح چل جاتا ہے کہ آپ تجارت بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر لیں۔ لیکن اگر حالات آج جیسے ہوں کہ جناب لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھانے سے کتراتے ہوں اور معاشرے میں علماء کی شدید قلت ہو، قلت و رجال ہو، تو اس وقت بھی ان علماء کو اگر 50-50 کر دیا جائے کہ تم باقی وہ کرو اور کچھ یہ کرو، تو پھر ہمارا یہ جو دین کی نشاط ہے وہ بالکل آدھی ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے ایسے حالات میں علماء کو فل ٹائم اپنی جاب ہی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر جیسے ہمارا امام مسجد ہے، صبح سے ظہر تک اس کے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی پارٹ ٹائم جاب شروع کر لیتا ہے صبح سے ظہر تک، اور پھر ایک نماز پڑھانی ہے، پھر وہ فارغ ہیں، تو یہ اپریشیٹڈ ہے، اس کو کرنا چاہیے ایسا۔ لیکن جو دائی حضرات ہیں، عام طور پہ لوگ سیکنڈ ٹائم میں فارغ ہوتے ہیں بات سننے کے لیے، تو وہ اگر زور تک اپنا کوئی کام کر لیتا ہے یا کوئی مزدوری کر لیتا ہے اور سیکنڈ ٹائم میں دعوت اللہ کا کام کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ میں نے جو انالیسز کیا ہے ہمارے جو موجودہ علماء ہیں پاکستان میں، تو ان میں جس نے ساتھ ساتھ تجارت کی اور جس کی تجارت بہت بڑی اور پھلی پھولی، ان پر اثرات ہیں اس کے، اور ان کی طبیعت پر، ان کے رہن سہن پر، اور ان کو تو خیر زیادہ نقصان نہیں دے سکی، مگر ان کی اولادوں کی حالت خراب ہے۔ اچھا۔ کسی کی برطانیہ میں ہے، کسی کی جرمنی میں ہے، سمجھے نہیں، اور کئی داڑھی چھیل رہے ہیں، اور جو تھا ان سے ان کے والد کے حساب سے جو توقع تھی نا کہ یہ اس گھر سے بڑے پھول نکلیں گے اور بہت چمک نکلے گی اور پورے معاشرے میں پھیلے گی اور باپ کی وراثت کو سنبھال سکے گا، وہ شکلیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ ویسے اڑتی نظر ہی غور کر لیں گے نا تو آپ کو اس طرح نظر آئے گا کہ وہ پیسہ جب آیا ہے تو انہوں نے ان کا نقصان کیا ہے، اور اگر وہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو زیادہ توقع تھی کہ وہ سارے دین پڑھتے اور وہ زیادہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے جس طرح والد محترم نے کی ہے۔ تو اس زاویے کو بھی دیکھنا چاہیے،
اور اس زاویے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دعوت اللہ کے کاموں میں وہ تجارت رکاوٹ نہ ہو. اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہوتی ہوں تو تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. آج کل آن لائن کام ہے جس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا, اور ایک آدمی نے گاؤں میں امامت کروا رہا ہے, ساتھ بھینس رکھی ہوئی ہے, لوگوں کو دودھ بیچ دیتا ہے اور وہ پارٹ ٹائم میں جا کے چارہ لے آتا ہے. تو اس طرح کے پارٹ ٹائم بکریاں پال لینا یہ وہ, تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی رکاوٹ ہو. بس شرط یہ ہے کہ آپ کے بچوں مشن پہ قائم رہیں, آپ مشن پہ قائم رہیں اور آپ کی دعوت میں کوئی کمزور رکاوٹ نہیں. بالکل صحیح. اچھا شیخ صاحب, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں تجارت کی اہمیت میں یا اس کی فضیلت میں, ایک تو وہ پیش کریں ایک بات. دوسری بات اسی کے ساتھ یہ سوال بھی اٹیچ ہے کہ تجارت بہتر ہے یا نوکری بہتر ہے, یعنی کسی کی مزدوری کر لیں یا بزنس کر لیں, ان دونوں میں آج کل یہ موضوع بڑا زیر بحث رہتا ہے. تو کمپیئر کر کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں بتائیں کہ زیادہ بابرکت اور زیادہ بہتر کیا ہے. دیکھیں بھائی, جو تجارت اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانا ہے اور اس نے ہر طرح کی مٹی ہے زمین کی اور ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے بچپن میں پرائمری میں آپ کے ساتھ کتنے بچے تھے, اور میٹرک کتنے لوگوں نے کیا, اور انٹر تک کتنے آ سکے, اور آگے کون بڑھ سکا. تو یہ کم ہوتے جاتے ہیں. بالکل. کچھ لوگوں کو اللہ نے مزدوری کے لیے پیدا کیا ہے, انہوں نے مزدور بننا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے آفیسر بنانے کے لیے کیا, کچھ لوگوں کو تاجر بنانے کے لیے کیا ہے. تو آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے, آپ ٹرائی مار لو, کامیاب ہوتے ہو تو اچھی بات ہے, ورنہ آپ نہیں چل سکتے. یعنی ایک کلی اصول ایک نہیں ہے, کلی اصول ہے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مزدور کوئی نہ ہوتا تو آپ کی فیکٹری کون چلاتا؟ ہاں بالکل. تو یہ کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا میں غربت ختم کر دوں گا, وہ عقل مندی کا جملہ نہیں ہے. غربت مینج ہو سکتی ہے, غربت کو خط غربت سے اوپر تک لایا جا سکتا ہے, لانا چاہیے, مگر ختم نہیں ہو سکتی کائنات ختم ہونے تک. بالکل. تو اس لیے جو آپ ٹرائی کر لیں, ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ لوگوں سے قرض لے کر وہ کرے گا, وہ ڈبو بیٹھے گا, پھر اوپر قرضے آ جائیں گے, پھر مزدوریاں کر کے اتارے گا. تو اس کو تو مزدوری کر لینی چاہیے. بالکل. اور جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت سے اضافی ہیں اور میں تجارت شروع کروں تو ڈوب بھی جائیں گے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ تجارت کر کے دیکھ لے. یہ تو سادہ سا اصول ہے اور یہ کوئی ہر بندہ تقریباً اس بات کو سمجھتا ہے. بالکل. لیکن ایک بات ہے کہ جس کا ہدف دین ہو, دین کی نشر و اشاعت ہو, اس کو جو یہ ہے نا کھیتی باڑی اور مزدوریاں یہ نہیں بلکہ تجارت کی طرف جانا چاہیے. صحیح. یعنی جو شخص دونوں کر سکتا ہے وہ تجارت کو ترجیح دے. ہاں, اب دیکھیں نا, بدر ہوتی ہے, آپ نے سب کو مجبور نہیں کیا, آؤ بھائی جس نے آنا آ جاؤ. بالکل. لیکن اس میں جو مہاجر تھے وہ تقریباً سارے آئے ہوئے تھے بدر میں, اور جو انصاری تھے اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو وہ انصاریوں میں سے تھا, کیونکہ آپ نے مجبور بھی نہیں کیا تھا. تو کیونکہ ان کے کام پھیلے ہوئے تھے کاروبار, اور ان کی کیا تھا, صبح منڈی جاتے تھے, کام کیا اور جو کچھ کمایا آگے اور فارغ. اب کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ان پر. اور وہ جو صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا جی مزدوری کر لو, کہا نہیں میں تجارت کروں گا. موٹی سی بات ہے. کہنے لگے جی آدھا گھر لے لو, ایک بیوی لے لو اور باغ لے لو اور کام کرو. تو کہا بھائی اللہ تیرے مال اور اہل میں برکت کرے, مجھے بتا منڈی کا ہے. تو وہ گئے, جا کر مزدوری کی, کچھ لیا دیا. تو سب سے پہلی شادی انہوں نے کی تھی مدینہ میں, اور کہا کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا اس میں وہ دیا ہے. تو یہ تھا ان کا مزاج اور یہ تھا ان کا مزاج. لیکن جو دعوت اور جہاد کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے وہ مہاجروں والا تھا, کہ وہ اس میں کوئی لائبلٹی نہیں ہے نا, کام کیا نہیں کیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جبکہ اس میں جی پانی وقت پر دینا ہے اور وہ کرنا ہے اور مزدوری ہے, پوچھنے والا ہے کیوں نہیں آیا, یہ اس میں بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے زیادہ. ہاں بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کر سکتا ہے, جس پر صلاحیت ہے, وہ تجارت کو ترجیح دے. ہاں بالکل. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سے متعلق فرامین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصادق الامین, اور کیا لفظ اس میں, التاجر الصادق الامین, جو سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا, ان میں سے ایک کون ہے؟ الامام العادل. امام عادل, عدل کرنے والا. تو جو ذمہ دار ہوتا ہے کسی چند لوگوں کا, وہ امام بن جاتا ہے اور وہ اپنے ماتحتوں میں عدل کرتا ہے.
تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا. صحیح. اسی طریقے سے فرمایا کہ ان صدقہ و بینا بورک لہما فی بیعہما، اگر مل کر تجارت کرتے ہیں تو سچ بولیں اور وضاحتیں کریں، ہضم نہ کریں بات. وہ نقصان ہو گیا تھا میں نے آپ کو بتایا نہیں. کیوں نہیں بتایا بھائی؟ آپ کا پیسہ ہے میرا پیسہ ہے، یا آپ کے پیسہ میری محنت ہے. صدقہ سچ بولیں، و بینا اور ہر کام کی وضاحت کریں. بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے. وَإِنْ کَذَبَا وَکَتَمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور باتوں کو چھپائیں، محقت برکت بیعہما، آئی ہوئی برکت بھی واپس ہو جاتی. تو اس طریقے سے ان کی برکت مٹ جاتی ہے. تو جو بھی تجارت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وضاحتیں کرے اور سچ بولے تو اللہ اس میں برکات دے گا. یہ بالکل غلط جملہ ہے کہ جی مولوی صاحب جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی اور ملاوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہاں پہ تجارت ہے تو اس سے پہلے جب آپ بنو سعد میں تھے تو وہاں آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، مزدوری بھی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرا کر مزدوری کی ہے. تو مزدوری بھی آپ سے ثابت ہے، جب مال نہیں تھا تو مزدوری کی آپ نے. اور بلکہ فرمایا ما من نبی الا وقد رعاها، میں نہیں سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. بالکل سارے نبیوں نے مزدوری کی ہے. تو نبیوں نے امامت بھی کی ہے، نبیوں نے خلافت بھی کی ہے، اور نبیوں نے تجارت بھی کی ہے، اور آپ سے مزدوری بھی ثابت ہے. تو مزدور بھائی دل چھوٹا نہ کریں. آپ کی سیرت سے یہ سب کچھ ثابت ہے. بس بات صرف اتنی ہے کہ خیر خواہی کرے. اچھا شیخ صاحب، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تجارتی اصول ہیں، اب ہم اس طرف چلتے ہیں، اس سے یعنی ایک مسلمان کو کیا رہنمائی ملتی ہے. اس میں ایک بڑی منفرد چیز ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر خواہ بننا اپنے گاہک کے لیے یا خریدار کے لیے. تو دیکھیں آج کل مطلب سیلاب کا دور ہے اور اس وقت پورا پاکستان اور گرد و نواح کے علاقے بڑی مشکل میں. تو یہ دیکھنے میں بات آتی ہے کہ جب لوگ مشکل مشقت میں ہوتے ہیں تو سستے داموں گاہک کی یا خریدار کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے خوب اس کو لوٹا جاتا ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رہنما اصول ہے خیر خواہی کا، وہ آج کے اس تناظر میں ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی. بات یہ ہے کہ میں ایک طرف لوگوں کی کھال اتاروں اور پھر میں صدقہ کر دوں لوگوں کو، یہ کیا حساب ہے؟ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ابھی رمضان آ جاتا ہے تو یہی سوال آ جاتا ہے، ابھی سیلاب آ گیا تو یہی سوال آ جاتا ہے. اللہ نے تو ابھی ہمیں آزمایا نہیں، ورنہ کوئی قحط سالی کو اس طرح کے مسائل آ جائیں تو پتہ نہیں کیا بنے ہمارے ساتھ. اوپر سے نیچے تک اللہ معاف کرے چینی باہر بھیجی جاتی ہے، پھر امپورٹ کی جاتی ہے، اور پھر عوام کی کھال اتاری جاتی ہے. یعنی نہ عوام کی خیر خواہ ہے، اور اس بنیاد پر رب ایسے حکمران لے کر آتا ہے جو عوام کے خیر خواہ نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم ماب تول میں کمی کرے گی، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ ان کو 3 سزائیں دیتا ہے. نمبر 1، سامان خرد و نوش کم ہو جاتا ہے، ہمارا کم ہوا ہے. زرعی ملک ہے، دال باہر سے آتی ہے، کوکنگ آئل باہر سے آتا ہے، کاٹن باہر سے آتی ہے، اور بے شمار چیزیں، گندم آ رہی، چینی آ رہی ہے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شدت المعونہ، مہنگائی بڑھ جاتی ہے. صحیح، مہنگائی بڑھ جاتی ہے. نمبر 3، وہ جور سلطان علیہم، ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. وجہ ہم ہیں. صحیح. یعنی ایک ترازو پکڑ کے ماپ تول کی کمی کر رہا ہے تو آپ کہو گے میں تو یہ کام ہی نہیں کرتا، لیکن ہمارے بھی تو بات دینے کے اور لینے کے اور ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ آفس میں جاؤں گا لیٹ اور چاہوں گا کہ تنخواہ پوری ملے. مزدور چاہے گا کھانے کا بہانہ کر کے آدھا گھنٹہ پار، اور واش روم جانے کا بہانہ کر کے پار، اور منہ ادھر ادھر کرو تو پیچھے سے کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. تو آپ جوتا بنوانے کے لیے جاؤ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نکما سا بناؤں اور پیسے پورے لوں. بالکل. ہر شخص کے لینے کے بات اور دینے کے اور ہیں. اور فروٹ لینے چلے جاؤ تو وہ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو جس قوم کی ہڈیوں میں یہ بات رچ بس جاتی ہے پھر اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو چل رہا ہے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا، بالکل اسی طرح ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ جو سیلاب آتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے جو دودھ میں پانی ہے اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو تم نے حرام خوری کی ہے نا وہ گئی تیری. اور جن لوگوں کی نہیں گئی ان کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ تم بعد آ جاؤ، ورنہ یہ پانی ہر جگہ آ سکتا ہے. بالکل. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا،
جہاں سے تمہیں گمان نہیں وہاں سے آ سکتا ہے. کتنی ایسی سوسائٹیاں ڈوبی ہیں جن کو گمان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو ابھی کیا سیالکوٹ کو پتا تھا کہ شہر اس طرح ڈوب سکتا ہے؟ بالکل کبھی ہو نہیں سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے آپ دور نہیں ہیں، اس کو یاد رکھو. تو اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گھوڑا لینے کے لیے بھیجا اپنے غلام کو. وہ گئے، جا کر کے 400 درہم میں سودا کر کے لے آئے. کہنے لگے اگر مالک اوکے کرے گا تو تیرا سودا ہو جائے گا. بالکل. جب آیا تو حضرت جریر نے بغور گھوڑے کو دیکھا تو کہنے لگے یار یہ تو 400 سے مہنگا لگ رہا ہے. کبھی آپ نے جملہ سنا کسی کے منہ سے؟ آپ یہی کہو گے نہیں اتنا مہنگا کر، آپ کے دل کہہ رہا ہے کہ سستا ہے، لیکن ایک بار چوٹ آپ پھر لگا دو گے. وہ مالک خوش ہو گیا، کہتے ہیں جی آپ 500 دے دیں. پھر تھوڑی پکڑ کے چلایا، اس کی چال دیکھی تو کہا نہیں یار یہ تو 500 سے بھی مہنگا لگ رہا ہے. تو کہا آپ 600 دے دیں. پھر سواری کر کے دیکھی، کہا نہیں یہ تو 600 سے بھی مہنگا ہے. تو کہا آپ 700 دے دیں. تو جب اس کو پیسے دے کر روانہ کیا تو غلام کہتا ہے جی آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے تو میں خام خواہ باؤ تاؤ کرتا رہا ان کے ساتھ. تو کہنے لگے بات پیسے کی نہیں ہے بیٹے، بات اس ہاتھ کی لاج کی ہے جس پر میں نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں بایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی المکرہ والمنشۃ والنصح لکل مسلم، کہ ہم نے آپ کی بات سننی بھی ہے، آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. اللہ اکبر. بلکہ میں تو کہتا ہوں کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے. یعنی مالیات میں آپ کسی کی چوری تو نہیں کر سکتے. اگر یہاں تو تھوڑی ڈیمانڈ بڑھتی ہے کسی چیز کی تو ریٹ اس کے آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں. بالکل. خیر خواہی والی تو کوئی بات نہیں، خیر خواہی والی بات نہیں ہوتی. اور بڑھانے چڑھانے کے بھی بڑے انداز ہیں، کہ شارٹیج پیدا کرنے کے بھی بڑے طریقے ہیں. ہر بات ہی لوگوں کی کھال اتارنے والی ہے، اور خیر خواہی والی بات کوئی نہیں. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح حضرت جریر بن عبداللہ ایک بار خریدار بن کر سوچتے تھے اور ایک بار بیچنے والا بن کر سوچتے تھے کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کتنے میں دے سکتا تھا، یعنی میں صحیح جج کروں اس کو تو میں اتنا ریٹ اس کا دے دیتا ہوں. وہ اس طریقے سے اگر ہم کریں تو یہ بہت بڑی خیر خواہی کی بات ہے، اور یہی رہنما اصول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے، بعض دکانوں پہ نا یہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یہاں تبدیل نہیں ہوگا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یا آپ کے فرامین کی روشنی میں، میرا خیال اس کو عربی کی اصطلاح میں اکالہ کا لفظ کہا جاتا ہے، اس کو کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کیا یہ موافق ہے اللہ کے رسول کی سیرت یا سنت کے کہ خریدا ہوا مال واپس یہاں تبدیل نہیں ہوگا؟ وقت کم رہ گیا. اس میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من اقال صاحبہ فی بیعہ اقال اللہ اثرتہ یوم القیامہ. جو شخص اپنے ساتھی کو سودا واپس کر کے اس کا تعاون کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو معاف کر دے گا. اچھا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. آپ کے پاس واپس لے کر آئے، آپ نے کہا میں نہیں لوں گا، اس کی بجائے آپ کہو دے دو جی واپس. اگر کوئی نقصان کر کے آیا تو وہ نقصان پورا کر لو اس سے، تو اس کی بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن معاف کر دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو واجب نہیں آپ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ ایک خرید رہا ہے ایک فروخت کر رہا ہے، تو وہ جب مجلس ختم ہو جائے گی وہ لے کر اپنا مال دروازے سے باہر چلا گیا، اب واپس آئے تو آپ پر لازم نہیں کہ آپ لو، یہ تو ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی لے لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. تاجر کو یہ بھی کہا کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے اگر وہ قرض واپس نہیں کر پاتا اور یہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. کتنے تاجر کے لیے اپرچونٹیز ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کو پیش کیا جائے گا کہ اللہ فرمائے اس کا کھاتا دیکھے گا کہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جو قرض واپس نہیں کر پاتا اس کو مہلت دیا کرتا تھا، اور جو مہلت کے باوجود نہیں واپس کر پایا اس کو معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا کہ تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں تجھے معاف کرتا ہوں. صحیح. اچھا شیخ صاحب بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض دکاندار حضرات سودا واپس لیتے ہوئے یہ شرط عائد کر دیتے ہیں جی کہ اتنے % ہم کٹوتی کریں گے، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جو شخص کٹوتی کا حساب کرتا ہے نا، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی نقصان ہوا ہے.
नुकसान ज़रूरी नहीं उस चीज़ का ही हो। मसलन मेरे पास, मैं मंडी में था, मैंने बकरा बेचा है, अब आप मेरे घर वापस लेकर आ गए हो तो मेरा आने जाने का खर्चा तो गया ना, और दिहाड़ी भी गई मेरी। बिल्कुल। तो अब मैं अगले बार जाऊंगा, सारा वक्त लगाऊंगा तो मेरा नुकसान हुआ है, मैं इस तरह का नुकसान पूरा कर सकता हूँ। लेकिन कटौती इस माना में नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं बैठा हुआ हूँ और आप लेकर आ गए और आप कह रहे मैं कम में लूँगा। इस तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। जहाँ किसी का कोई नुकसान हुआ है वो पूरा कर सकते। अच्छा शेख साहब, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जो अहम तिजारती उसूल हैं उनमें एक ये है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, उस पर आप, मैं चाहूँगा कि ज़रा तफसील से थोड़ी रोशनी डालें कि आसान शख्स पे अल्लाह ताला रहम करे ख़रीदारी में या बेचने में, उसकी वो उसूल क्या है, उसकी वजाहत कीजिए। वो हदीस है, राहिमल्लाहु अब्दन समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इश्तरा। लंबी हदीस है कि अल्लाह ताला उस शख्स पे रहमत करे जो ख़रीदो फरोख्त के वक़्त बड़ा आसान होता है और कर्ज देते और लेते वक़्त भी बड़ा आसान होता है। वो स्ट्रिक्ट नहीं हो जाता और कहता नहीं मैं लेके छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, और मैं इतने ही दूंगा, मैं आगे पीछे नहीं होऊंगा। वो इस तरह का नहीं होता, बल्कि वो फ्लेक्सिबल होता है, आसानियाँ पैदा करता है। तो अल्लाह ताला उस पर रहमत करे। मैं नहीं कह रहा कि आप नुकसान उठाओ उसमें, आप कह सकते हो जी मेरे इसमें बिल्कुल मुझे कुछ नहीं बच रहा, मैं नहीं दे सकता। लेकिन बस औक़ात आपको कुछ बच भी रहा होता है और आप थोड़े सी बात पर सौदा छोड़ देते हो तो उस पर स्ट्रिक्ट हो जाते हो, और कर्जा किसी से लेना है तो गले में रस्सा डाल के खींच रहे होते हो। तो ये सख्ती वाला मामला ये अच्छा नहीं, बल्कि जो नरमी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उस पर रहम करता है। सही। और एक ज़ुबैदा हारून रशीद की बीवी थी। ये मैं सब ताजरों की अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ कि उनके लिए क्या क्या मगफरत की बख्शिश के मौके हैं, अल्लाह के दुआएं ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेने के मौके हैं। तो वो उसने ताइफ से नहर खुदवाई थी, नहर ज़ुबैदा। आज भी मुज़दलिफ़ा में उसके निशानात नज़र आते हैं, तीन तरफ चारों तरफ पत्थर लगवाया था तो हाजियों को पानी पिलाने के लिए। तो जब वो मुकम्मल हो गई, पानी आ गया, तो ठेकेदार लेकर आ गया लेजर बुक, कहने लगा जी ये आपके पैसे हैं, ये बिल हैं, चेक कर लें। तो कहने लगी कि अगर मैं इसको खोलूँगी तो हो सकता है कोई बिल जाली नज़र आए मुझे, हो सकता है कोई काबिल एतराज़ चीज़ हो, तो मैं इस किताब को नहीं खोल रही इस उम्मीद से कि अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरी किताब नहीं खोलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह। तो वो जो हदीस पहले मैंने सुनाई है कि वो लोगों को माफ़ करता था, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। और ये वाली भी आसान, उसके साथ बिल्कुल बन जाता है, समहन वाली बात। बिल्कुल, जो अल्लाह ताला का तू रिश्तेदार तो नहीं है कि अल्लाह ने तुझे पैसा दिया हुआ है और उसको नहीं दिया तो वो रब का दुश्मन तो नहीं है। बस अल्लाह ताला की तकसीम है, तुझे देकर आजमा रहा है और उससे छीन कर आजमा रहा है। वो सब्र करेगा तो पास है और तू शुक्र करेगा तो पास है। अच्छा शेख साहब, अख्ताम की तरफ हम चलते हैं प्रोग्राम के। आखिरी सवाल आपसे ये होगा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जब ख़रीदो फ़रोख्त की जाए तो उसमें बहस की जाए, और बाज़ लोगों को तो ये कहते भी हुआ भी सुना है कि अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है कि बहस की जाए, इतनी बहस की जाए कि पसीना आ जाए, इससे पता नहीं कोई रोटी हलाल हो जाती है, या वो ये समझ रहे होते हैं कि बहस की जाए। और बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि बाज़ शॉप्स और दुकानों पे उन्होंने फ़िक्स प्राइस लगाया होता है। तो सुन्नत और सीरत के करीब क्या है, बहस या फ़िक्स प्राइस? देखें, ये तो बिल्कुल झूठ है कि बास ना की जाए तो वो बास की जाए तो बरकत हो जाती, बरकत हो जाती है, या पसीना आना चाहिए, रोटी हजम हो जाती होगी, बरकत का तो पता नहीं आती है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल इसमें वही बात है खैर खाई वाली। अगर आपको प्राइस नज़र आ रही है खैर खाई वाली, दूसरी जुमला ही ना बोलो। आपको नज़र आ रहा है, मुझे पता है रेट क्या चल रहे हैं और ये इतने में ही होती है, ये लो और बात ख़त्म करो। और अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप बहस कर सकते हो। सही। ये कोई टर्म नहीं ऐसी कि जो ज़रूरी होती है, बस अल्लाह ये तो अगर पहले से उसके मुनासिब रेट हैं तो ठीक है। बेचने वाले भी बाज़ का रेट ज़्यादा बता के उसको फिर उन्होंने नीचे लाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको पता होता है कि किस तरह के लोग हैं। हम कई बार जाते हैं उसके बाद हम बहस वाले लोग नहीं हैं, वो फ़ौरन क्या देता फिर आपके लिए इतने की है। सही। तो हो जाता है। तो नाज़रीन, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सीरत और आपकी ज़िंदगी एक ताजिर की हैसियत से क्या थी, उसके कई एक अहम पहलुओं पे आज के इस प्रोग्राम की वसातत से बहुत सारे ऐसे निकात आपके सामने रखे गए जो आमतौर पे हमारी नज़रों से ओझल होते हैं। इस प्रोग्राम की वसातत से आपने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का और आपकी ज़िंदगी के एक अहम तरीन हिस्से को जाना
اور مفتی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو کی. آپ آخر تک ساتھ رہے, آپ کا شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.